بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 اکتوبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے تاحیات نااہلی کی جو مدت تھی آرٹیکل 62(1)(f) کی، اس کو 5 سال کرنے کی جو شک تھی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی تھی، اس کے خلاف تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اتنی امید نہیں تھی جتنا بڑا فیصلہ جاری کیا ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی اور ایڈوکیٹ جنرل آف پاکستان کو بھی 27 کا نوٹس جاری کیا گیا ہے آئین کی تشریح کے لیے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور الیکشن ایکٹ کی اللیگیلٹی اور ان کانسٹیٹیوشنلٹی کے اوپر یہ رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ محمد ڈیم تعمیراتی کمپنی کی ٹیکس استثناء کی اپیل پر سماعت ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اسحاق ڈار کے خلاف جو ریفرنس تھا اس میں بریت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف سائفر مقدمے میں 2 بیانات سامنے آئے ہیں۔ یہ 161 کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو مدعی کا گواہ پولیس کو ریکارڈ کرواتا ہے یا تفتیشی جو ٹیم ہوتی ہے اس کو ریکارڈ کرواتا ہے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اب تک تو ہم یہ سنتے آ رہے تھے کہ 164 کا بیان دے دیا اعظم خان کے، 164 کا بیان آ گیا، لیکن جو چلان کے ساتھ کاپی ملی ہے، اگر 164 کا بیان ہوتا تو وہ ساتھ کاپی دی جاتی، وہ چلان کا حصہ بنایا جاتا، لیکن وہ 161 کی سٹیٹمنٹ ہے۔ 161 ضابطہ فوجداری کے تحت یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جس پر نہ گواہ کا دستخط ہوتا ہے، نہ انگوٹھا لگایا ہوتا ہے، نہ انگوٹھا ثبت کیا جاتا ہے، اور یہ وہی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں پولیس کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ خود ہی 161 کی سٹیٹمنٹ ایف آئی آر کی سٹوری کے مطابق لکھ لیتے ہیں۔ گواہوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا لکھوانا ہے، نالج میں ہی نہیں ہوتا گواہان کو بعض اوقات، اور بعض اوقات وکیل بیان لکھ کے دے دیتے ہیں اور وہ جا کے پولیس کو جمع کروا دیتے ہیں۔ اب یہ جو 161 کی سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے اعظم خان نے یہ کہا ہے کہ جی ایک بیانیہ بنایا گیا، ادارے کے خلاف بیانیہ بنایا گیا، اور باقاعدہ طور پر ہمیں کہا گیا کہ ہم نے اس کے اوپر بیانیہ بنانا ہے۔ اگلے اتنا کچھ کر گئے، اگلے ایک حکومت گرانے کے لیے پورے کی پوری ایک سازش تیار ہوئی، اور سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگیں، سارا کچھ ہوا اور ساری دنیا نے دیکھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے 20 سے 25 لوگوں کو توڑا گیا اس وقت جو نیشنل اسمبلی کے تھے، سارا کچھ ہو گیا، وہ سارا کچھ جائز تھا، لیکن یہاں بیانیہ بنانے کی تو ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ بیانیہ تو خود بخود بن گیا تھا، چونکہ جس مقصد کے لیے عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی کہ جی معیشت تباہ ہو گئی ہے، مہنگائی آ گئی ہے، تو پھر آپ کا جو رجیم چینج آپریشن تھا اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت نے کون سے تیر مار لیے؟ آپ نے تو ملک کو 20 سال پیچھے دھکیل دیا۔ تو اس کا مطلب ہے عمران خان کو بیانیہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، عمران خان کے پاس جو حلف میں دیا گیا حق تھا کہ وہ پوری بات قوم کے سامنے شیئر کریں، وہ انہوں نے کی ہے۔ اس وجہ سے یہ جو 161 کی اعظم خان کا بیان ہے، یا اسد مجید کا جو وہاں پہ سفیر تھے امریکہ میں، ان کا بیان، اس کی کوئی حیثیت قانون میں نہیں ہے۔ وہ تو جب چیف ایگزامینیشن ہوگا ان کا عدالت میں دوبارہ سے بیان ہوگا عدالت کے سامنے، اور پھر جرا ہوگی، اس پہ پھر پتہ چلے گا اور سارے پول کھلیں گے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی عدالت میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور دیگر کے خلاف آمدن سے زیادہ 7 ریفرنس میں عدالتی دائرہ اختیار پر فریقین کے دلائل مکمل ہو گئے اور فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ سماعت کے دوران نائب پروسیکیوٹر افضل قریشی کے علاوہ اسحاق ڈار کے وکیل قاضی مصباح اور دیگر وکلاء عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی مصباح نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 22 نومبر 2022 کو بری کرنے کی درخواست پر دلائل سنے گئے۔ احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کو بری کرنے کی درخواست پر فیصلہ بھی سنایا تھا۔ اسحاق ڈار کے ریفرنس پر احتساب عدالت فیصلہ پہلے ہی کر چکی ہے۔ نائب پروسیکیوٹر افضل قریشی نے کہا ابھی تو پروسیکیوٹر نے بتانا ہے کہ کیس کو چلانا ہے یا نہیں چلانا۔ احتساب عدالت نے اپنا مائنڈ بتا دیا ہوا ہے، داخل دفتر کرنا ٹھیک تھا۔ عدالت نے کہا کہ کیا نئے قانون کا اس پر اطلاق ہوتا ہے، جس پر قاضی مصباح ایڈوکیٹ نے کہا کہ ریفرنس بند کرنے کے بجائے اسحاق ڈار کو بری کیا گیا تھا۔ پروسیکیوشن اسحاق ڈار کے خلاف ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہی۔ سیکشن 9A(5) کو بھی ختم کر دیا گیا، کیس سے تعلق ہی نہیں رہا۔ مکمل دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا گیا۔ عدالت کے جج محمد بشیر نے کہا کہ ایک بار اور دلائل سن لیں گے، آپ کو تو دلائل یاد ہوں گے۔ قاضی مصباح نے کہا کہ ضرور آپ کے سامنے دلائل دینے کے لیے ہی ہم کھڑے ہیں۔ احتساب عدالت نے فیصلے میں تحریر کیا کہ تفتیش کسی وجہ سے ٹھیک طرح سے نہیں ہوئی۔ عدالت کو بتانا چاہتے ہیں کہ تفتیش کا طریقہ کار کیا تھا۔ کوئی ایسا گواہ نہیں آیا جس پر تفتیشی افسر نے کہا ہو کہ اثاثہ جات سے متعلق دستاویزات غلط ہیں۔
JIT اور نہ ہی تفتیشی افسر کوئی ثبوت اسحاق ڈار کے خلاف لایا. تفتیشی افسر نے جو ثبوت اکٹھے کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کیے. وکیل صفائی قاضی مصباح نے احتساب عدالتوں کی دیگر اثاثہ جات سے متعلق فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اپنی اتھارٹی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کا الزام تو اسحاق ڈار پر ہے ہی نہیں. اسحاق ڈار پر الزام صرف بطور پبلک آفس ہولڈر اثاثہ جات میں اضافے کا ہے. پاکستان میں ٹیکس دیکھنے والے ادارے کے مطابق اسحاق ڈار کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے. 2002 سے 2008 تک اسحاق ڈار نے عرب امارات میں کام کیا. اسحاق ڈار نے الیکشن کمیشن میں گوشواروں میں سب کچھ ڈکلیئر کیا ہے. اسحاق ڈار نے کوئی خفیہ اثاثے تفتیشی افسر JIT کے خفیہ اثاثے تفتیشی کو نہیں ملے. اسحاق ڈار نے اپنی بیرون ملکی آمدن بھی الیکشن کمیشن میں ظاہر کی. تفتیشی افسر اور JIT نے اسحاق ڈار کے معاملے پر بدنیتی کی. عدالت نے استفسار کیا کہ اسحاق ڈار نے اثاثہ جات میں شمار کیا آمدن میں ظاہر نہیں کیا، تو جس پر وکیل صفائی نے کہا کہ تفتیشی افسر JIT نے تسلیم کیا کہ اسحاق ڈار نے آمدن میں بھی ظاہر کیا. تفتیشی افسر نے لکھا کہ حجویری ٹرسٹ و آرگنائزیشن کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں لیا. حجویری ٹرسٹ اور آرگنائزیشن کا تعلق اسحاق ڈار سے نہیں ہے. JIT میں شریک ملزمان کے بیان پر کیسے ثبوت ریکارڈ کر سکتی ہے؟ اور اسی طریقے سے انہوں نے تفصیل لمبی ایک بحث کی. عدالت نے 21 اکتوبر کے لیے فیصلہ محفوظ کیا. اب چونکہ اس وقت تو آپ جانتے ہیں سرکاری جہاز پہ لایا گیا اسحاق ڈار کو، اور اس وقت تو ریلیف دینے کا پورا ایک مائنڈ تھا. اب دوبارہ ریورس ہو رہی ہیں چیزیں. اس وقت تو جج صاحب نے دائرہ اختیار کے ساتھ واپس بھیجنے کے ساتھ ساتھ بری بھی کر دیا تھا. اب وہ کہتے ہیں جب ایک دفعہ کو بری ہو گیا تو آپ کیسے اس کو ری اوپن کر سکتے ہیں؟ یہ بیسیکلی معاملہ تھا. اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نیب ترمیم کے ساتھ ساتھ میرٹ پہ بھی آپ نے بری کیا. جب میرٹ پہ بھی آپ نے بری کیا تھا تو اس وجہ سے دوبارہ یہ اوپن نہیں ہو سکتا. اور یہ ان کے دلائل تھے. 21 اکتوبر کو جج محمد بشیر فیصلہ کریں گے. نیب خاموش ہے. نیب ابھی تک اسحاق ڈار کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، اور وہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ہو اسحاق ڈار کی حد تک. بہرحال 21 اکتوبر کو فیصلہ کیا جائے گا کہ کیس آگے چلانا ہے یا اس کو یہیں وائنڈ اپ کرنا ہے. سپریم کورٹ نے محمد ڈیم تعمیراتی کمپنی کی ٹیکس استثناء کی اپیل وابڈا کی فریق بنانے کی درخواست منظور کر لی. عدالت نے FBR کو وابڈا کے خلاف ٹیکس ریکوری کارروائی سے روک دیا. سپریم کورٹ میں محمد ڈیم تعمیراتی کمپنی کی ٹیکس استثناء کی اپیلوں پر سماعت ہوئی. جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. وکیل FBR نے کہا کہ ٹیکس استثناء فاٹا میں کام کرنے والی کمپنیز کو ہی مل سکتا ہے. جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ یہ آئینی شک کی تشریح کا معاملہ ہے. اٹارنی جنرل کو سنے بغیر معاملہ حل نہیں ہوگا. وکیل درخواست گزار نے کہا کہ محمد میں $30 لاکھ کی لاگت سے ڈیم کی تعمیر جاری ہے. FBR نے ٹیکس استثناء کی درخواست پر یک طرفہ تصدیقی عمل کیا. FBR کے مطابق انہیں محمد کمپنی کا کوئی دفتر ہی نہیں ملا. محمد ڈیم پر 5 سال سے آج تک بلا تعطل کام جاری ہے. FBR کو دوبارہ درخواست دینے کو تیار ہیں، لیکن ہائی کورٹ کا حکم رکاوٹ ہے. سپریم کورٹ نے مقدمہ میں وابڈا کی فریق بننے کی درخواست کو منظور کیا اور FBR کو وابڈا کے خلاف ٹیکس ریکوری کارروائی سے روک دیا. سپریم کورٹ نے معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو بھی طلب کر لیا اور مزید سماعت 15 دن تک ملتوی کر دی. اور یہ وہ ڈیم ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جن کے اوپر کام تیزی کے ساتھ جاری رہا. دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، یہ اہم کیس ہے اور مشکور حسین ورسز فیڈریشن آف پاکستان. یہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کر کے تا حیات نااہلی کو جو 5 سال نااہلی میں تبدیل کیا گیا ہے، اور آرٹیکل 61F کے تحت جو تا حیات نااہلی تھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تشریح کی، اور اس تشریح کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جی 61F کے تحت جو تا حیات نااہلی ہے وہ تا حیات ہوگی. سپریم کورٹ کی ایک لارجر بینچ کا فیصلہ آ گیا. وہ فیصلہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے، اس کو کسی فورم میں کسی عدالت نے نہیں چھیڑا. اس کے بعد انہوں نے ایک عام قانون سازی کر کے اس میں یہ لے آئے کہ جی دیکھیں جی عام قانون سازی کے ساتھ ہمیں یہ ریلیف ملتا ہے کہ ہم ہر صورت آئین اور قانون کے تقاضوں پر پورا اتریں اور جو نااہلی کی مدت ہے وہ 5 سال ہو جائے. اب یہ جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کے پاس درخواست دائر کی گئی کہ یہ کیسے قانون سازی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آرٹیکل 61F اس کی جو تشریح ہے وہ جو کی جا رہی ہے ایک عام قانون سازی کے ذریعے وہ غلط ہے، پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ اس کا اطلاق جو ماضی سے کیا جا رہا ہے یہ شک غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ تھرو دی انسٹنٹ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن دی پٹیشنر سیکس ا ڈکلیریشن ود ریگارڈز ٹو امینڈمنٹ ان سیکشن 232 امینڈڈ تھرو الیکشن ایکٹ امینڈمنٹ بل 2023 while submitting that the amendment is impersonal institution into the exercise of judicial powers. کہ جو
جوڈیشل پارس ہی کہ آئین کی تشریح کا جو عدالتی اختیار تھا اس کو چھیڑا گیا ہے اور سیکشن 232 الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے اور تاحیات نااہلی کو 5 سال نااہلی ڈکلیئر کیا گیا ہے وچ اماؤنٹس ٹو پاسنگ اے لیجسلیٹو ججمنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک عدالتی ججمنٹ کے مقابلے میں ایک لیجسلیٹو ججمنٹ پاس کی ہے۔ عدالت نے کہا ان سپورٹ آف ہز سٹانس دی لرنڈ کونسل فار دی پٹیشنر ہیز ریلائڈ آن AIR، ایک انڈیا کا فیصلہ ہے 1975 سپریم کورٹ 2299، ایک PLD 2010 سپریم کورٹ 265 پاکستان کا فیصلہ، ایک PLD 2018 سپریم کورٹ 405 یہ وہ پاناما والا جس میں تاحیات نااہلی کا کہا تھا، اور PLD 1997 سپریم کورٹ 84۔ لیٹ نوٹس ٹو بی ایشوڈ دی رسپونڈنٹس فار 23/10/2023۔ ایک تو لاہور ہائی کورٹ نے چھوٹی ڈیٹ 1 ہفتے کی ڈیٹ کی ہے اور 23/10 کے لیے اس کو دوبارہ مقرر کر دیا ہے۔ دوسرا نوٹس آف 27A CPCB آلسو ایشو ٹو دا اٹارنی جنرل آف پاکستان، اٹارنی جنرل آف پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل آف پاکستان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ٹو اسسٹ دا کورٹ آن دی ایشو انوالو ان دی انسٹنٹ پٹیشن، کہ اس پٹیشن میں جو ایشو انوالو ہے اس پر عدالت نے اٹارنی جنرل آف پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل پاکستان کو کہا ہے کہ وہ آ کے عدالت کو اسسٹ کریں کہ کیا سیکشن 232 الیکشن ایکٹ کا وہ غیر آئینی ہے، عدالتی اختیارات کے سامنے ایک رکاوٹ ہے اور عدالتی اختیارات کو نل اینڈ وائڈ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ تحریر جو میں نے آپ کو کہا تھا درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے، درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا ہے اور 23/10 کے لیے اٹارنی جنرل آف پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ جسٹس شاہد بلال حسن سینئر جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔